الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں اور بندیوں کو دنیا اور آخرت کی بدبختی، بدنصیبی اور محرومی سے بچانا چاہتے ہیں، انہیں 4 اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ سن رہے ہو بھائی؟ جواب تو دو بھائی، ارے سن رہے ہو؟ اس جملے کو پھر سنیے، سارے بیان کا خلاصہ یہی ہے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
جس بندے اور بندی کو دنیا اور آخرت کی بدبختی، بدنصیبی اور محرومی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، انہیں کتنے اعمال کی توفیق دیتے ہیں؟ بولو، 4 اعمال۔ نمبر 1، دعاؤں کی کثرت۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ نمبر 2، والدین کی خدمت اور اطاعت۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی کما حقہ تلاوت۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ نمبر 4، اہل اللہ کی اور نیک لوگوں کی صحبت۔ قرآن کریم میں اس کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اس کی فضیلت بخاری کی بہت مشہور روایت ہے، لا یشقى جلیسہم، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا بدنصیب نہیں ہوتا، بدبخت نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کی ان وضاحتوں اور حدیث پاک کی اس بشارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں اور بندیوں میں سے جن لوگوں کو دنیا کی گمراہی سے اور آخرت میں اپنے عذاب دائمی سے بچانا چاہتے ہیں، یعنی دارین کی بدنصیبی اور بدبختی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں کتنے اعمال کی توفیق دیتے ہیں؟ بولو، یاد کر کے جاؤ۔ آج یہ سبق ہم آپ کو سبق دے رہے ہیں۔ ہمارے اس مدرسہ منیر الاسلام میں بھی روزانہ بچوں کو یہ 7 مخلص اساتذہ سبق پڑھاتے ہیں۔ ایک سبق وہ بھی ہیں نورانی قاعدے کا سبق، پھر پارے ام کا سبق، پھر قرآن پاک کی مختلف جماعتوں کا سبق، پھر اسی کے ضمن میں دینی اسلامی ضروری عقائد کا سبق، اور بھی بہت سی اسلامی، اصلاحی، علمی، عملی، عرفانی، نورانی اور روحانی باتوں کا سبق۔ اگر مدارس میں سبق پڑھایا جاتا ہے تو دین کی ان مجالس میں بھی سبق سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ 4 چیزوں کا اہتمام اگر کر لے، دوسرے لفظوں میں اگر کہوں، اگر بندہ یا بندی، ہماری ماں بہنیں بھی 4 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، اپنی بات نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کی بات ہو تو اس میں یقیناً شک شبہ کی بالکل گنجائش ہے، لیکن یہ اس قرآن کی باتیں ہیں جس کے متعلق شروع ہی میں رب کریم نے یہ اعلان فرما دیا۔ قرآن پاک میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
حق تعالی نے دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل فرمائی اس کے تمام احکام و مضامین برحق ہیں، اس میں کسی قسم کے شک شبہ کی بولو ابے بولو یار گنجائش نہیں، شک ہے تو مت بولو یار۔ قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات میں کسی قسم کے شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے نا۔ چار اعمال کا اہتمام اگر کر لے، بولو کون کرے گا؟ ایمانداری سے ارادہ کرتے ہو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ماں بہنیں بھی۔ تو خدا کی قسم چار چیزوں کا اہتمام کر لیا، چار اعمال کا ہے، یہ سبق یاد کر کے لے جاؤ، ساری زندگی کام آئے گا اور اسی سے کام بن جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوشش کروں گا ایک ایک بات دلائل کی روشنی میں بتلاؤں۔ چار اعمال کا اہتمام، سب سے پہلے دعاؤں کا۔ یار بولتے نہیں مولانا، یہ لوگ بول نہیں رہے اور مجھے چلے گا نہیں، خاموشی سے بیان کرنے کا میرا مزاج نہیں۔ پہلا کام دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں نا، اس کو اللہ تبارک و تعالی محرومی سے بچا لیتے ہیں اور مردودیت سے بچا لیتے ہیں۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی، وہ بھی ذرا سنتے ہوئے آگے بڑھیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقیہ الامت ہیں، فقہ احناف کے اکثر و بیشتر مسائل کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت یہ روایت موجود ہے، معتبر تفاسیر میں قرطبی وغیرہ ہے۔ جلدی سے ایک بات آ گئی اچانک اللہ کے فضل سے یاد، تو میں اس کو بتلا کر دعا کی فضیلت میں یہ کام کی بات۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے، چار اعمال پر اللہ رب الکریم نے چار انعام کے وعدے فرمائے۔ کتنے اعمال پر؟ چار اعمال پر چار انعام کے وعدے۔ نمبر ایک، اطاعت پر اپنی رحمت کا وعدہ، اپنی اطاعت اور عبادت پر اپنی رحمت کا، اپنی نصرت کا وعدہ۔ کہاں ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم کی ایک تفسیر، فَاذْكُرُونِي میرے بندو تم مجھے یاد کرو میری عبادت کے ساتھ، تم مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں نا، وہ نماز کی شکل ہو تو، وہ روزے کی شکل ہو تو، وہ تلاوت کی شکل ہو تو، وہ دعا کی شکل ہو تو، وہ سخاوت کی شکل ہو۔ ماشاءاللہ سخیوں نے سخاوت کے ریکارڈ قائم کر دیے یہاں بھی۔ اللہ سبھی کی سخاوتوں کو بے انتہا قبول فرما لے۔ ابے زور سے آمین تو کہو یار۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں فَاذْكُرُونِي میں وہ سب شامل ہے، داخل ہے۔ فَاذْكُرُونِي میرے بندو مجھے یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ اس کی عبادت کرنا ہے، اس کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میری عبادت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی رحمت کے ساتھ۔ اذکرکم کا یہ مطلب، تم مجھے یاد کرو میری عبادت کے ساتھ، میری اطاعت کے ساتھ،
میں تمہیں یاد کروں گا اپنی رحمت اور نصرت کے ساتھ. ایک وعدہ. اور دوسرا وعدہ شکر نعمت پر زیادتی نعمت کا وعدہ ہے نا. قرآن پاک میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. حق تعالی نے ارشاد فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کا دھیان رکھو، خیال رکھو، استحضار رکھو. زندگی میری نعمت ہے، تندرستی میری نعمت ہے، جوانوں تمہارے پاس جو جوانی ہے اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی، ماں بہنوں تمہارے پاس، تمہارے شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور شوہروں تمہاری بیویاں بھی اللہ کی نعمت ہے نا. اگر میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اس کے پھر دو مطلب بیان کیے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. یا تو حقیقت میں نعمت میں اضافہ ہو جائے گا یا اس کے نفع میں اضافہ ہو جائے گا. تو دوسرا وعدہ. اور تیسرا وعدہ توبہ اور استغفار پر مغفرت کا وعدہ ہے نا. قرآن میں کئی مقامات پر توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خطبے میں برکتن میں نے. قرآن کی تلاوت تو ویسے ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اور پھر حضرت مولانا ہمارے مخدوم ہیں، ہمارے محسن ہیں، حکم تھا قرآن زیادہ سنانا. کئی مخلص لوگ جن کو قرآن سے تعلق ہے، لگاؤ ہے، بعض اوقات جب جانا ہوتا ہے تو پہلے ہی سے درخواست کرتے ہیں قرآن زیادہ سناؤ. تو واقعہ یہی ہے، قرآن کریم پڑھنے کی اور سننے کی سعادت کا مل جانا بہت بڑی خیر کی علامت ہے، سعادت مندی کی بہت بڑی نشانی قرآن کریم سے وابستگی ہے. ابھی انشاءاللہ میں آتا ہوں. توبہ اور استغفار پر حق تعالی نے کئی مقامات پر مغفرت کا وعدہ. توبہ کوئی کرے، بلکہ میں تو وہ جو بخاری کا واقعہ ہے اسرائیلی کا، 99 آدمیوں کا قاتل بلکہ سینچوری لگانے والا قتل کے بعد میں، یاد ہے نا وہ ڈینجر مین بنی اسرائیل کا کتنے آدمی کا قتل کر کے آیا تھا؟ ہاں 99 ایک رن باقی ہے سینچوری میں. وہ بیچارے صوفی طبیعت خوش کے مزاج آدمی سے پوچھ لیا توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بچائے میرے لیے، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی 99 آدمیوں کا قتل کر چکا ہوں. وہ صوفی صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کم وقت دور ہو جا مجھ سے، بہت بڑا مجرم ہے، کہیں تیری وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، دور ہو جا. وہ تو ویسے ہی ڈون تھا. صوفی صاحب نے جب دور ہونے کی بات کی تو اس کا تو غصہ بے قابو ہو گیا. اس نے صوفی صاحب ہی کو دنیا سے دور کر کے سینچوری پوری کر لی ہے نا. پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یا اللہ یہ تو اول سے چول میں پڑ گیا، یہ کیا ہو گیا؟
پھر اس نے کسی اس زمانے کے عالم ربانی سے پوچھا، ہاں دین کے مسائل میں کسی پروفیسر سے کسی لائر سے رابطہ نہ کرو، یہ ترتیب قرآن کے خلاف ہے۔ پروفیسر صاحب دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں اور وکیل صاحب دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں قرآن سے پوچھو، قرآن نے کیا کہا؟ اگر دین کے متعلق مسائل معلوم کرنے ہو، دینی رہبری لینی ہو تو کس سے رابطہ کرنا چاہیے؟ بولو۔ ہاں جی، علماء سے۔ قرآن پاک میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا اہل علم سے رابطہ کرو، اگر تمہیں معلوم نہیں، تمہیں علم نہیں۔ چنانچہ علماء حقانی کی خدمت میں جا کر اس نے پھر اپنی بات رکھی کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ جرم ہے، 100 آدمیوں کا قتل کر چکا ہوں، کوئی ہے گنجائش؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بالکل گنجائش ہے، اگر سچی توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر توبہ کا ایک طریقہ جو افضل ہے، بہتر ہے، وہ طریقہ بتلایا۔ نیک لوگوں کی بستی میں جانے کی ترغیب دی۔ صحبت صالحین کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی۔ میں واقعے کی جزیات میں نہیں جاتا، صحبت صالحین کی اہمیت اور فضیلت میں یہ روایت بھی شامل ہے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی توبہ کے سچے ارادے سے نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا۔ راستے میں ایک ٹھوکر لگی، گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں رحمت کے فرشتے بھی آئے تھے نا، اور اللہ تبارک و تعالی کی پولیس بھی جہنم کے ڈنڈے لے کر آئی تھی۔ اب اللہ کی پولیس کہتی ہے، عذاب والے فرشتے کہہ رہے کہ یہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، کتنے مدت سے انتظار کر رہے تھے اس بدماش کا، آج موقع ملا ہے تو اس کو تو ہم لے جائیں گے، اس کی تو برابر خبر لینی ہے ہمیں۔ اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے، تھا پہلے تمہارا بندہ، پہلے تمہارا آدمی تھا، یہ اب نہیں ہے، اب وہ توبہ کا ارادہ کر چکا۔ روایتوں میں بڑی شاندار روایت ہے، معتبر روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب اور رحمت کے فرشتوں کا فیصلہ یہ کیا ان کے درمیان، فرشتوں سے کہہ دیا کہ اس کی روح کو تم لے جا سکتے ہو۔ کیوں؟ یہ میرا وہ بندہ ہے جو اگرچہ اتنا بڑا مجرم تھا لیکن توبہ کا سچا ارادہ کر چکا تھا۔ یہ توبہ مجھے اتنی پسند ہے کہ اگر اس کا کوئی سچا ارادہ بھی کر لے، اگرچہ توبہ مکمل بھی نہ ہو، پھر بھی میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میں اسے عذاب دوں۔ ہاں تو میں کہا کرتا ہوں صاحبوں، وہ تو اسرائیلی تھا، اگر اسرائیلی سچی توبہ کا ارادہ کر لے تو رب کریم اپنی رحمت سے اسے معاف کر سکتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ ہم تو محمدی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اس نبی کے امتی ہیں جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر کے ہمارے لیے اللہ کے حضور رویا کرتے تھے، ہے نا؟ روایتوں میں آتا ہے، مشکات میں وہ روایت ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اللہ کے حضور قیام کی حالت میں سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ رحمت عالم سب کو ہونا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں اور یہ آیت کریمہ بار بار پڑھتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك الہ العالمین، اگر میری امت کے گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہیں تو یہ تیرا ظلم نہیں، تیرا عدل ہے، تجھے حق ہے۔ جھوٹوں کو ان کی جھوٹ کی سزا دینا تیرا حق ہے، سود خوروں کو، حرام خوروں کو ان کی حرام خوری کی سزا دینا تیرا حق ہے۔ فیشنیبل عورتوں کو، سماج میں فساد اور بے حیائی پھیلانے والی عورتوں اور جوانوں کو ان کی بے حیائی پر سزا دینا تیرا حق ہے نا؟ اگر ان کے گناہوں پر سزا دینا چاہے تو یہ تیرا ظلم نہیں، عدل ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لیکن پروردگار عالم میرے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے میری امت کے گنہگاروں کو معاف کر دے تو یہ تیرا فضل ہے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر قرآن کریم کے یہ وعدہ فرمایا۔ فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس نے اپنی زندگی میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، گناہ پر گناہ کرتا رہا ہوں، لیکن اگر موت سے پہلے بھی توبہ کر لی۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، خدا کی قسم مسند احمد کی روایت مشکات میں موجود ہے۔ حق تعالی نے شیطان کو اس کے کبر کی وجہ سے جب اس نے نافرمانی کا معاملہ کیا، مظاہرہ کیا، اللہ ناراض ہوئے اور اس کو گیٹ آؤٹ کیا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ تو روایتوں میں یہ آتا ہے اس وقت شیطان نے چیلنج کیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا اور آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا، آپ کی رحمت سے دور ہوا، اولاد آدم سے میں برابر بدلہ لیتا رہوں گا۔ شیطان چیلنج کر رہا ہے اور اس چیلنج کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور چیلنج کو مختلف انداز میں قرآن نے بیان کیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر یہ من بین ایدیہم کی تفسیر خالی یہ نہیں کہ بہکانے کے لیے، ورگلانے کے لیے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کر کے حملہ کروں گا، تو ایک مطلب تو یہی ہے کہ حقیقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن دوسرا مطلب بھی مفسرین نے عجیب بیان کیا۔
آگے سے آنے کا کیا مطلب، پیچھے کیا مطلب، دائیں بائیں سے کیا مطلب، یقین مانیے تفسیرات کا ابھی موقع نہیں ہے۔ اب شیطان نے کہا تھا میری جان میں جب تک جان ہے میں اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر اس چیلنج کا جواب یہ دیا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي، اے شیطان پھر مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، میری عظمت کی قسم ہے، میرے علو میں مرتبت کی قسم ہے، جب تجھ میں جان ہے اولاد آدم کو بہکاتا رہے گا تو میری رحمت کی قسم میں بھی اولاد آدم اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک اس کی جان میں جان ہے۔ توبہ کرو بھائی، توبہ کا وقت ہے، حالات بتلا رہے ہیں کہ اللہ، بولو بولو بے بولو محودرہ والو، حالات بتلا رہے ہیں۔ نہ اہلوں کو حکومتیں ملنا، ہمارے اپنے یہاں ہو، یہ مسلمانوں کے ممالک میں ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، لا اہلوں کو حکومتیں ملنا، موسیٰ علیہ السلام کی بات تو مشہور ہو گئی ہے، ورنہ مفہوم صحیح ہے۔ ایک مشہور بات جو چلی ہے نا اس کی طرف ایک اشارہ، ہاں سمجھ گئے حضرت مولانا؟ علماء محققین تو بال کی کھال، اور یہی تو علماء کی اصل شان ہے۔ جو چل رہا ہے، جو پھیلایا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ وہ سب بالتحقیق بات ہو، مضمون صحیح ہے۔ نہ اہلوں کو حکومتیں ملنا، بے موسم بارشوں کا ہونا، دولتوں کا فقیروں کے پاس چلا جانا، یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ وہ ناراض ہے۔ اور خدا کی قسم صاحبوں، ایک باپ کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں، ابا کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں، اصل موضوع ہی رہ جائے گا۔ یقین مانو، اپنی علمیت بگاڑنا بالکل مقصود نہیں، اللہ عجب سے بچا لے۔ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر لے لیں۔ اگر گناہوں سے اسے ناراض کیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے راضی کر لیجیے۔ اگر گناہ کرنے والوں سے وہ ناراض ہوتا ہے تو قرآن ہی کا یہ اعلان ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ متقین سے محبت کرتا ہے تو قرآن ہی یہ کہتا ہے توابین سے بھی وہ محبت کرتا ہے نا؟ متقین کو تو جانتے ہو نا، تقوی والے، اللہ والے، ان اولیاءہ الا المتقون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ والے متقی ہیں۔ اگر اللہ والوں اور متقیوں سے، متقین سے وہ محبت کرتا ہے تو خدا کی قسم گناہ کر لینے کے بعد یا گناہ ہو جانے کے بعد جو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان توابین سے بھی محبت۔ وہ اس زمانے کے توابین ہو، وہ پہلے زمانے کے ہو، وہ آئندہ زمانے کے ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، قرآن کا اعلان۔ قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اب تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کی کیا کیا برکتیں ہیں، مستقل یہ موضوع ہے۔ خیر، 4 اعمال پر جو 4 انعام کے وعدے، یہ عجیب بات اللہ نے ذہن میں ڈال دی۔
تو میں نے عرض کر دی کام کی بات ہے، پتہ نہیں اس میں کون سی بات کس سے کام آ جائے۔ ہم نے کہا اطاعت اور عبادت پر رحمت اور نصرت کا وعدہ، اور شکر نعمت پر زیادتی نعمت کا وعدہ، اور توبہ اور استغفار پر مغفرت کا وعدہ ہے نا۔ تو بھائی توبہ کا اہتمام کیجئے، کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا عمل دعا پر قبولیت کا وعدہ۔ ہاں، دعا میں مانگوں، آپ مانگیں، مرد مانگیں، عورتیں مانگیں، دن میں مانگیں، اللہ نے نبیوں سے کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، سید المفسرین فرماتے ہیں کسی زمانے میں اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ کیا تھا، میرے پیغمبروں مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ خدا کی قسم، جو وعدہ پہلے زمانے اللہ نے نبیوں اور رسولوں سے کیا تھا صاحبوں، وہ وعدہ اللہ نے اس امت کے ہر فرد سے کیا ہے، امتیوں سے، اور پیارے نبی کے محبوب کی امتیوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ مجھ سے تم اگر دعائیں مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قرآن پاک میں فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا مجھ سے مانگو، وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اتنا مبارک عمل ہے، دعا کی برکت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں الحمدللہ۔ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کی کثرت شقاوت سے حفاظت کی دلیل ہے۔ اللہ جسے بدبختی سے، بدنصیبی سے، دنیا اور آخرت کی محرومی سے بچانا چاہتے ہیں، اس کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ دعا کرنے والا دعا کی برکت سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی بہت بڑا انعام ہے۔ اگر دنیا کے جھوٹے بادشاہوں کا قرب کسی کو مل جائے، دنیا کے سیاسی اور دھوکہ باز اور مطلبیوں خود غرض بادشاہوں کا کسی کو قرب مل جائے، میں بہت صاف بول رہا ہوں، کوئی جھجک نہیں ہے، بے شک دنیا میں ہمدرد بادشاہ ہو سکتے ہیں، دنیا میں انسانوں کا غم رکھنے والے حاکم ہو سکتے ہیں، لیکن اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے خود غرض اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر لینے والے، اپنے مطلب کے لیے جھوٹے الزام لگا کر ملکوں کو لڑا دینے والے۔ اگر ایسے دھوکہ باز اور جھوٹے بادشاہوں کا کسی کو قرب مل جائے، کسی کو خاص تعلق نصیب ہو جائے، وہ بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھتا؟ ارے بولو نا یار، آپ ہاں کہو نہ کہو، حق تو یہی ہے، سچ یہی ہے۔ فرعون جیسا ظالم، فرعون جیسا متکبر، اس کے جیسا ظالم شاید تاریخ نے کبھی دنیا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے معصوم بچوں کو ایسے ذبح کرتا تھا جیسے مرغی کے بچوں کو اور بکری کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کبھی سنا ہے اپنے تاریخ میں دنیا کی؟
لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون، اپنے مطلب کے لیے عورتوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اتنے بڑے ظالم کا جب قرب ملنے والا تھا نا تو اس کو سب سے بڑا انعام سمجھا تھا اس کے جادوگروں نے۔ قرآن میں وہ جو واقعہ ہے اشارہ میں کر رہا، فرعون جب دلائل کے میدان میں حضرت موسیٰ سے ہار گیا، اور ہمیشہ سے ہوتا یہی ہے، باطل حق کے مقابلے میں دلائل کے میدان میں ہمیشہ سے ہارتا ہی رہا ہے، تو تنگ آمد جنگ آمد۔ ہاں، فرعون نے دلائل سے جب مقابلہ نہ کر سکا تو ایک دوسرا انداز اختیار کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ اب وہ کتنی تعداد میں تھے، مفسرین نے بڑی تعداد لکھی ہے، مختلف اقوال ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ میں بتلانا چاہتا ہوں بھائی، دعا کی طاقت سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے قرب کا، اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے دعا۔ دلیل ابھی بعد میں پیش کرتا ہوں۔ اور جب یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تو اس کا اہتمام کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جبکہ بادشاہوں کے قرب کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے، اور بادشاہ بھی اگر ظالم ہو لیکن کسی کو اس کا قرب مل جائے تو وہ بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے جب جادوگروں کو بلوایا تھا نا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے سے پہلے اپنی کنڈیشن رکھی اور یہ سوال کیا کہ اگر اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہے نا؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے، مقابلہ جیت گئے تو ہمارا اجر کیا ہوگا؟ کئی مقامات پر یہ واقعہ مختلف انداز اور مختلف عنوان سے موجود ہے۔ تو جواب میں فرعون نے کیا کہا تھا؟ اگر تم موسیٰ کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارا انعام اور تمہارا اجر کیا ہوگا؟ اِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، قرآن ہے، پڑھیے، اِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ، یہ نہیں کہا کہ تم کامیاب ہو گئے نا تو ہر جادوگر کو ایک بنگلہ، یہ نہیں کہا کہ اگر کامیاب ہو گئے تو ہر جادوگروں کو بہترین باندیاں اور کاریں اور بہاریں۔ انعام کیا بیان کیا؟ اِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں تمہارا اپنا مقرب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا۔ اور صاحبوں، اگر فرعون جیسے ظالم کا قرب بہت بڑا انعام سمجھا گیا تو رب العالمین کا قرب کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ قرب مختلف اعمال سے، بولو میں بتلاؤں، ایک عمل بتلاؤں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ابے مہودرا والوں، تم سے پوچھتا ہوں اور خواتین سے بھی پوچھتا ہوں، خواتین کو زور سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ ارے لوگوں بتلاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میں بتلاؤں عمل؟ ہاں جی، ایمانداری سے چاہتے ہو؟ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ آج کے بیان میں یہ ایک بات پر عمل ہو گیا کافی ہے۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو؟ کیا اس کے لیے آپ کو حافظ ہی بننا پڑے گا؟ بے شک حافظوں کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے درس نصابی سے عالم بننا پڑے گا، تو بے شک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے علم بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اور علماء کا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تہجدیں کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ مختلف اعمال میں ایک آسان عمل دعا کا اہتمام ہے۔ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہو تو عمل کرنے والے بولو، جس کو نہیں کرنا وہ مت بولو۔ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو کون کرے گا؟ ایمانداری سے بتلاؤ۔
میں ابھی آپ کو ابھی پہلے یہ بات پہلے سنو، باقی بات بعد میں۔ 4 اعمال اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خاص وقت متعین کیا، نہ کوئی خاص جگہ متعین کی۔ نماز بہت اہم عمل ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت متعین، ہر وقت نہیں پڑھ سکتے نماز۔ 3 وقت اللہ نے ایسے رکھے، نماز بھی حرام ہے۔ روزہ بہت مبارک عمل ہے، لیکن ابھی وہ بچیاں ماشاءاللہ میں سن رہا تھا سوال و جواب کی جو مجلس بچوں نے کی، ایک سوال یہ بھی تھا کہ سال کے کن دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے، کیا فرض اور کیا نفل، کیا ادا اور کیا قضا، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا مسافر اور کیا مقیم، ہے نا؟ تو سال میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کے بعد کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کے بعد کے اللہ کے مہمانی کے دن۔ تو روزہ نماز بہت اہم عمل ہونے کے باوجود ہر وقت اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن 4 اعمال ایسے ہیں اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ بندہ کسی بھی مناسب وقت میں، یہ جملہ یاد رکھنا، اور کسی بھی مناسب جگہ میں ان 4 اعمال میں کسی بھی عمل کا اہتمام کر سکتا ہے نا؟ نمبر 1 تلاوت کلام اللہ، کوئی وقت متعین ہے۔ نمبر 2 ذکر اللہ، ہے نا؟ کسی بھی مناسب وقت اور مناسب جگہ میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، پاک ہونا بھی ضروری نہیں ماں بہنوں۔ ایام منہیہ اور عید کے دنوں میں آپ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی اور اللہ کا قرآن بحیثیت قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ یہاں بھی کچھ اشارہ کیا ہے، اب ہر بات کو اگر کھولے تو شاید بات بڑھ جائے گی آگے۔ کسی وقت علماء سے پوچھ لیجیے یا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خواتین ناپاکی کی جرم صرف نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن پاک کی تلاوت بحیثیت تلاوت نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے دنیا کی جنت میں اگر بلایا ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی اس حالت میں، وہ دنیا کی جنت ہے۔ بہرحال اللہ کا ذکر تو کبھی بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی بھی مناسب وقت اور مناسب جگہ میں۔ تلاوت کلام اللہ، نمبر 2 ذکر اللہ، نمبر 3 توبہ، اور نمبر 4 اہتمام دعا۔ دعا چلتے پھرتے کر سکتے ہیں دعا کے لیے، نماز کی طرح قاعدے میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ صبح میں جب کچن میں جاؤ نا چکن بنانے کے لیے، تو کچن میں چکن بناتے بناتے بھی دعا کر سکتی ہو۔ آپ اپنے گھروں میں جو جھاڑو لگاتے ہو نا، جھاڑو لگاتے لگاتے دعا کر سکتے ہو۔ کپڑے اگر دھوتے ہو نا، کپڑے دھوتے دھوتے، ایک زمانے میں اللہ والیہ عجیب دعا کرتی تھی، جب کپڑے دھوتی تھی تو کہتی تھی اے اللہ کپڑوں کا دھونا ہمارا کام ہے، دل کی گندگیوں کو دھو دینا تمہارا کام ہے۔ اللہ ہم کپڑوں کو دھو رہے ہیں، آپ ہمارے اور ہمارے شوہروں اور ہمارے شوہر اور گھر والوں کے دل کی گندگیوں کو دھو دے۔ جھاڑو لگاتے لگاتے دعائیں کرتی تھی خواتین، اے اللہ جھاڑو لگا کر گھر کی صفائی کرنا ہمارا کام ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل کی صفائی کر دینا یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ گھر کی صفائی ہم کر رہے ہیں، آپ اپنے کرم سے ہمارے دل کی حسد سے، بغض سے، عداوت سے، حب دا سے، حب با سے، اے اللہ ان کی ساری باطنی برائیوں سے ہمارے دل کو صاف کر دے، ایسے ہی جیسے ہم گھر کو صاف کر رہے ہیں۔
دعا تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، کیجئے نا، کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائیوں، آپ کھیت میں آپ سائیکل پر جاؤ تو سائیکل چلاتے چلاتے، موٹر سائیکل پر جاؤ موٹر سائیکل پر چلاتے چلاتے، آپ کار میں ہو، پہاڑ میں ہو، پلین میں ہو، پیدل ہو، چلتے چلتے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ کیا ہے بولو؟ دعا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، اللہ سے ملنا ہے، کہاں ملے گا؟ مہولہ میں یا برودا میں، بروش میں یا صورت میں؟ اللہ سے اگر ملنا ہے کہاں ملے گا؟ میرے محبوب بتلا دیجئے میرے طالبوں کو، اپنے دل میں میری طلب رکھنے والوں کو بتلا دیجئے، میں نے اپنے رہنے کے لیے کہیں دور محل نہیں بنا رکھا، میں تم سے دور نہیں، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندوں کو بتلا دیجئے میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے رب العالمین تو؟ ارشاد ہوا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اتنا قریب ہوں تو ادعونی استجب لکم، پھر مجھے پکارا کرو، مجھے سے دعائیں کیا کرو، وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو 4 اعمال پر 4 وعدوں میں پہلا عمل اطاعت اور عبادت پر مغفرت اور اپنی نصرت کا وعدہ، اور شکر نعمت پر زیادتی نعمت کا وعدہ، توبہ اور استغفار پر مغفرت کا وعدہ، اور دعا کے اہتمام پر قبولیت کا وعدہ۔ تو میں نے کہا اللہ کی توفیق سے 4 اعمال کا اگر اہتمام کر لے تو مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی بدنصیبی اور بدبختی اور محرومی سے بچا لیں گے۔ ان میں پہلا عمل دعا کی کثرت۔ دلیل حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ بات جس کو قرآن نے سورہ مریم کے شروع میں نقل کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ رب کریم نے جو خصوصی رحمت کا ذکر فرمایا، خصوصی رحمت کا معاملہ فرمایا، اس کا تذکرہ ہے اذ نادى ربه نداء خفيا۔ حضرت زکریا نے آہوزاری کے ساتھ نہایت پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر اللہ سے دعا کی۔
دعا کا ادب یہی ہے مخفی طور پر مانگا جائے، چھپ کر اللہ سے مانگا جائے، بھلے ہی کھل کر گناہ کیا لیکن چھپ کر کے توبہ کر لی، اللہ کے یہاں یہ توبہ بھی قبول ہے۔ اللہ سے چھپ کر کے مانگا تو یہ دعا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کے دو ادب جو قرآن نے بیان کیے نا، ایک تو عاجزی کے ساتھ مانگو اور ایک چھپ کر کے مانگو، اس انداز میں مانگو کہ تم جانو تمہارا، بولو بولو رب جانے۔ بیوی پاس میں بیٹھی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، لیکن ایسے مانگ رہے ہیں کہ بیوی کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ شوہر پاس میں بیٹھا ہوا لیٹا ہوا ہے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے بیوی کو توفیق ہو جاتی ہے تہجد کی اور شوہر ویسے ہی پڑا رہتا ہے، اور کبھی شوہر کو توفیق ہو جاتی ہے اور بیوی ویسے ہی لیٹی رہتی ہے۔ بہرحال خفیہ طور پر اللہ سے مانگنا، زکریا علیہ السلام نے مانگا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے قبولیت کے یقین کو اس انداز میں بیان کیا، وَلَمْ أَكُنْ، وہ پہلے عاجزی کا اظہار یوں کیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، موقع اتنا نہیں ہے۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي، اے اللہ اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ ہڈیاں تک کمزور ہو چکی۔ یہ وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي کیوں کہا؟ قرآن تو بھائی قرآن ہے، اللہ کرے کہ اس کو سمجھنے کا ذوق شوق ہم میں پیدا ہو جائے۔ ایک ایک جملہ ہدایت بھرا ہے، ایک ایک جملے میں نصیحت ہے، سبق ہے، میں نہیں جاتا اس میں۔ کیوں کہا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، بس میں نے اشارہ کہ عاجزی کا اظہار، اور یہ ایک انداز ہے، اور پھر قبولیت کے یقین کو اس انداز میں بیان کیا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ جی آپ سے مانگ کر کے میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا ہوں۔ حضرت زکریا کی دعا سے یہ سبق ملتا ہے، ہمیں بھی یہ مانگنا چاہیے۔ مانگو گے تو میں دعا سکھاتا ہوں، کون مانگے گا ذرا بتلاؤ دیکھیں۔ دیکھو زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے یہ سبق ملتا ہے، اللہ سے یوں کہہ کر کے مانگے، یا اللہ آج تک آپ نے مانگے بغیر بھی بہت کچھ دیا ہے، اے اللہ اب مانگنے پر وہ سب کچھ دے دے جو ہمارے لیے دینی دنیاوی اخروی ظاہری باطنی ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ کیا عجیب دعا، کیا جامع دعا ہے۔ اسی آیت سے علماء نے یہ بات ثابت کی، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، شقی بدبخت کو کہتے ہیں، بد نصیب کو کہتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے جو دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، دعاؤں کی کثرت انسان کو بدبختی سے، محرومی سے، بد نصیبی سے دنیا اور آخرت میں بچا لیتی ہے۔ یہ دلیل ہے آیت۔ تو بھائی دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اللہ دنیا اور آخرت میں بد نصیبی سے بچائیں، کوئی معمولی بات ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ تقریباً گھنٹہ ہو رہا ہے، 3 باتوں کو اتنا زیادہ پھیلا شاید نہیں سکوں گا میں۔ دوسرا عمل، محرومی، بد نصیبی اور بدبختی سے دنیا آخرت میں اگر بچنا ہے، پہلا عمل بولو دعاؤں کی کثرت۔ پھر یہاں اور بھی کہنے کو اللہ کی توفیق سے بہت سی چیزیں ہیں۔ دعاؤں کی کثرت کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآنی دعاؤں کو سمجھ کر اللہ کے حضور مانگے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، ہمارے یہ مخلص اساتذہ اور علماء اپنے مکاتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح سے لے کر شام تک کی جو مسنون دعائیں پڑھاتے سکھاتے ہیں نا، کیوں جی
اور میں نے تو ابھی حضرت مولانا خلیل صاحب سے کہا تھا یہاں جتنا بھی مجمع ہے تقریباً وہ سارا ہی مجمع بدھوں کو چھوڑ کر حضرت مولانا خلیل صاحب اور حضرت مولانا عباس صاحب کے شاگردوں ہی کا مجمع ہے. کیوں جی؟ تقریباً. تو آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ کو بھی علماء نے صبح سے شام تک کی دعائیں, صرف ان بچوں ہی کو نہیں, ان بچوں ہی کو نہیں, صبح سے شام تک کی دعائیں سکھائی جاتی ہے نا. صبح میں اٹھو تو ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے, استنجا میں جاؤ تو اس سے پہلے یہ دعا, استنجا سے نکل کر کے یہ دعا وغیرہ. صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں, معصور دعائیں, یعنی آقا سے جو دعائیں منقول اور ثابت ہے, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا, دعاؤں کی کثرت کا مطلب یہ بھی ہے. ان دعاؤں کو معمولی مت سمجھو. ہمارے آقا نے قدم قدم پر اللہ سے دعائیں مانگی ہے, ان دعاؤں کا سمجھ کر اہتمام کرنا سعادت مندی کی علامت ہے اور بد نصیبی سے بچنے کی بہت بڑی نشانی. بہرحال بد نصیبی اور بدبختی سے بچنے کے لیے دوسرا عمل ماں باپ کی اطاعت اور خدمت. ہاں, دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ کے قصے میں بھی وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ کا تذکرہ حضرت یحییٰ کے باب میں, اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. شقی بدبخت کو کہتے ہیں, بد نصیب کو کہتے ہیں. اس آیت سے علماء نے ثابت کیا. اب میں یہ لاؤڈ اسپیکر کو تو بدبخت نہیں کہہ سکتا. تو ہر حال عرض یہ کر رہا تھا, بدبختی اور محرومی سے بچنے کے لیے دوسرا عمل ماں باپ کی اطاعت, ان کی فرمانبرداری اور ان کی خدمت گزاری ہے. 4 مقام میرے بھائیوں, بہت اہم کچھ کہنے جا رہا ہوں, ایک بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں, ماں باپ کا مقام بتلانے جا رہا ہوں. قرآن پاک میں 4 مقام ایسے ہیں, کم سے کم 4 مقام, جس میں رب کریم نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. کتنے مقام قرآن میں بولو نا یار. 4 مقام ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنی توحید کو پہلے بیان کیا, اپنی اطاعت اور عبادت کو پہلے بیان کیا, اور اپنی توحید اور اطاعت اور عبادت کے فوراً بعد میں کس کو بیان کیا؟ بولو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو ان 4 آیتوں سے علماء حقانی و ربانی نے یہ ثابت کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس ساری کائنات میں, سارے انسانوں میں اگر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ پیر کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے, استاد کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے, آپ کے امیر اور امام کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اگر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ بولو. ماں باپ کا ہے. 4 مقام. سورہ بقرہ میں ایک جگہ, سورہ نساء میں دوسری جگہ, سورہ انعام میں تیسری جگہ, اس بنی اسرائیل میں چوتھی جگہ. اب میں تفصیل سے آیات اگر پڑھوں تو وقت جائے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ, ہے نا پہلا مقام. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ہے نا. اور اس سے پہلے سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا، اور فی سورۃ بنی اسرائیل وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ حدیث کے صاف لفظوں میں نہیں ہے، یہ بات حدیث کا مفہوم ضرور ہے۔ وہ بات یہ ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، اور وہ جو روایت ہے وہ تو مشہور ہے، 3 دعاؤں پر اللہ رد نہیں کرتا، اس میں ایک ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، تو وہ تو ثابت ہے۔ بڑا مقام ہے ماں باپ کا، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی جائز اور ضروری امور اور باتوں میں اطاعت علامت سعادت ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ جیسی دولت ملی اور وہ ان کی اطاعت، ان کی عزت، ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار نہیں بن گئے۔ ہمارے آقا نے ان کے لیے بددعائیں، رحمت والے نبی کئی مقام پر ان کے لیے بددعا دے رہے۔ مسلم شریف کی وہ روایت مشہور ہے، 3 دفعہ فرمایا نا، خابو و خسرو، خاک آلود ہو وہ شخص، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ جیسی دولت ملی ہو یا ان میں سے کوئی ایک ملا ہو اور خدمت کر کے جنت کا اور اللہ کی رحمت کا حقدار نہ بن جائے۔ ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا، ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں کہ وہ بد نصیب کون ہے، تو تیر کسی حضرت کی نگاہ میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد لا خلف گھر جس کے جنت آئی اور پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت الٹ گئی۔ میرے بزرگوں، ماں باپ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑے محسن ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے محض نمازوں کے ذریعے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے محض عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث قدسی ہے، رب کریم نے یہ کریمانہ اور یہ ضابطہ بیان فرما دیا، جس سے اس کے ماں باپ راضی میں بھی اس سے راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت، جائز اور ضروری امور میں ماں باپ کی اطاعت، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اللہ جنہیں دارین کی
بد نصیبی اور محرومی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اسے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دیتے ہیں. لیکن اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے ماں باپ کا یہ مرتبہ اور مقام آپ کی انگریزی گجراتی کرسچن مشنری والی سرکاری غیر سرکاری اسکولوں میں ماں باپ کا مقام بتلایا جاتا ہے یا مدارس اور مکاتب میں بتلایا جاتا ہے؟ بولو نا بھائی. ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے یہ بتلاتا کون ہے؟ آپ کے بچوں کے ٹیچر بتلاتے ہیں، آپ کی میڈمیں بتلاتے ہیں، ان کے سر یا پیر بتلاتے ہیں، یہ جو ان کے مخلص اساتذہ بتلاتے ہیں، ہے نا؟ بچوں کو پتا کیسے چلے گا کہ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے؟ یہ تب پتا چلے گا جب بچوں کو مکاتب میں بھیجا جائے، مدارس میں بھیجا جائے، دین کی تعلیم دلوائی جائے. یہ دین کی تعلیم ماں باپ خود دے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت استادوں کی ذمہ داری بعد میں ہے، پہلے ذمہ داری قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کی ہے. اپنی بات نہیں، قرآن کی جو آیت پڑھی تھی نا شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بڑی جامع آیت ہے. اے ایمان والو، یہ نہیں کہا اے معلموں، اے مدرسوں، اے مولویوں، یہ نہیں کہا. اے ایمان والو قوا انفسکم، ہر ایک اپنے آپ کو جہنم والے اعمال سے، جہنم والی باتوں سے، جہنم والی کمائی سے، جہنم والی چیزوں سے، جہنم میں لے جانے والی طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور صرف اتنا ہی نہیں، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اور سنو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کا ایندھن جس سے اللہ جہنم کو بھڑکائیں گے وہ پتھر ہے اور لوگ ہیں. پتھر سے کون پتھر مراد ہے؟ وہی پتھر مراد ہے، کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، حق یہی ہے، سچ یہی ہے. وہی پتھر اس سے مراد ہے جن پتھروں کو، جن کنکروں کو شنکر بنا کر پوجا جاتا تھا. مت مانیے، اور برا ماننا ہو برا مان جائیے، لیکن حق یہی ہے. وقودها الناس والحجارہ، حجارہ سے کیا مراد؟ کون سے پتھروں سے اللہ جہنم کو جلائے گا؟ ان پتھروں سے اللہ جہنم کو جلائے گا جن پتھروں کو خود بنا بنا کر دنیا والے پوجتے تھے، تاکہ ان کو جب جہنم میں دیکھیں گے نا ان کے پجاری، بے انتہا افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ جن کو ہم پوچھتے تھے وہ تو ہم کو کیا بچاتے، وہ تو خود آج ہمارے ساتھ جہنم میں موجود ہے. اور لوگوں سے کون مراد ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا وقودها الناس والحجارہ، اللہ لوگوں سے اور پتھروں سے جہنم کو بھڑکائیں گے. تو پتھر سے جو مراد بتایا، لوگوں سے کون مراد؟ ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید نبی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کون لوگ مراد ہے، تو اس کا تذکرہ دوسری جگہ. قرآن ہے بھائی. قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
حق تعالی نے ارشاد فرمایا جہنم کے لیے جو مٹیریل ہم نے تیار کیا، جہنم کے لیے جو مواد ہم نے تیار کیا، ان کی پہچان یہ ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل تو ہے، سمجھنے والا دل نہیں۔ کیا کہا؟ ان کے سینوں میں دھڑکنے والا دل تو ہے، حق کو سمجھنے والا، بولو بولو، ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل تو ہے، سچ کو سمجھنے والا دل نہیں، شریعت کو سمجھنے والا دل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سمجھنے والا دل نہیں، پردے کو سمجھنے والا دل نہیں، رسول اللہ کے طریقوں کو سمجھنے والا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہیں سب نظر آتا ہے، حق نظر نہیں آتا، سب نظر آتا ہے، سچ نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، سب کی آواز کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، دیکھے بغیر بھی۔ 10 سال کے بعد بھی امریکہ سے دوست کا فون آیا، 10 سال کے بعد جو آواز سن رہا ہے، دیکھے بغیر بھی اس آواز کو پہچانتا ہے نا؟ اگر نہیں پہچانتا تو رب کریم کی طرف سے بلائے جانے والی آواز کو نہیں پہچانتا، اذان کو نہیں پہچانتا۔ یہ اذان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے لگائی جانے والی صدا اور آواز ہی تو ہے۔ اس لیے دعوت یہی نہیں ہے کہ مخصوص انداز میں مخصوص اعمال کا مخصوص اوقات میں اہتمام کر لیا جائے۔ دعوت کی کئی شکلیں ہیں، ایک بہترین شکل دعوت کی اذان بھی ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے فضل سے ایک جملہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ یہ دعا الی اللہ سے کیا مراد؟ ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے، اذان مراد ہے۔ یہ اذان اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہی تو ہے۔ سب کی آواز سنتا ہے، رب کی آواز سنتا ہی نہیں۔ جہنمیوں کی پہچان، غفلت والی زندگی گزارنا جہنمیوں کی پہچان، اولئک هم الغافلون۔ اس لیے بھائیو یہ غفلت کا وقت نہیں ہے، چوکنا ہونے کا وقت ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا ماں باپ کی خدمت، ان کی اطاعت، یہ جذبہ بچوں میں تب پیدا ہوگا جب ان کا مزاج ماں باپ دینی بنائیں گے، جب ماں باپ دینی تعلیم دیں گے۔ خدا کی قسم مجھے کچھ واقعات اس زمانے کے نہایت عبرتناک واقعات یاد آ رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے بہت سے پڑھے لکھے جاہل ہر قسم کی ڈگریاں خود نے حاصل کی، اپنی اولاد کو ہر طرح کی ڈگریاں سکھائی دلائی، کلمہ نہیں سکھایا، اللہ کا قرآن نہیں سکھایا، اللہ کا دین نہیں سکھایا، ماں باپ کا مرتبہ اور مقام بولو نہیں سکھایا، مرے بعد میں ہے، پہلے اپنی اسی اولاد سے انہوں نے عبرتناک انجام کو دیکھا ہے۔ خطرناک واقعات پیش آتے ہیں اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اولاد سے محبت یہ ہو رہی ہے کہ ان کے لیے مکان کا انتظام کر دو، اولاد سے محبت یہ ہو رہی ہے ان کو فورین میں بھیج دو، اولاد سے محبت یہی نہیں ہے کہ ان کو ویل سیٹ کر دو۔
اولاد سے حقیقی محبت یہ ہے ان کو اللہ کی معرفت کی پہچان کرو، اللہ کو پہچاننے کی تعلیم دو، اللہ کے احکام کی تعلیم دو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا وہ شعر ہے، کیا عجیب بات فرمائی، فرمایا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہی نہیں جس کے سر سے بچپن میں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، حقیقت میں یتیم وہ بھی ہے جس کو بچپن میں علم و ادب سے، دین کی تعلیم سے، احکام شریعت سے محروم رکھا ہو، وہ بچہ باپ ہونے کے باوجود یتیم ہے۔ ماں باپ کا مقام بچوں کو تب پتا چلے گا جب ان کو دین سکھاؤ گے، مدارس میں بھیجو گے، مکاتب خوشامدی بیان نہیں، اللہ کے کرم سے مزاج ہی نہیں ہے خوشامد والا، بالکل دو ٹوک بات ہے۔ اپنے مکاتب کی اہمیت کو سمجھو، ہمارے بزرگوں نے فرمایا دارالعلوموں کی بھی ضرورت ہے، لیکن دارالعلوموں کو قائم کرنا اس زمانے میں فرض کفایہ ہے، اور مکاتب کو قائم کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے فرض عین ہے۔ اور اب سیاست، نفرت کی سیاست میں کہا کرتا ہوں، نفرت کی سیاست میں آج اگر مکاتب کو ایمان کی حفاظت کے لیے قائم کرنا ضروری ہے تو ایمان ہی کی حفاظت کے لیے اپنے مسلم اسکول قائم کرنا، جس میں اسلامی ماحول میں دنیاوی تعلیم دی جائے، یہ بھی آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی واقعی ضرورت ہے، اور یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اس سے غفلت مت برتیے ہے۔ بہرحال ہم نے کہا 4 اعمال، اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے تو وہ بندہ دارین کی بدبختی سے بچ جائے۔ پہلا عمل بولو، دعاؤں کی کثرت۔ دوسرا عمل والدین کی اطاعت اور خدمت ہے نا، میں نے یہاں بتایا کہ لیکن یہ وہی تو اولاد کرے گی جن کو ماں باپ کا مقام سمجھایا ہے۔ تیسرا عمل قرآن کریم کی کما حق ہو تلاوت۔ اب یہ 2 تفصیلات انشاءاللہ آئندہ بلائیے مجھے، میرے عزیز ہیں، میں حق رکھتا ہوں، ابھی وہ تفسیر بیان کروں گا تو آپ گھبرا جاؤں گے کہ یار تو بہت لمبو بھیجی نہیں کریں گے، سمجھے کہ نہیں مولانا 1.5 گھنٹہ کہا تھا، وقت تو ہو گیا، لیکن قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کریم یہ واقعہ یہ ہے، میں خاموخائیے کوئی اپنی علمیت نہیں بگاڑنا چاہتا، اور یہ تو میں نے مذاق میں ان سے عرض کر دیا، باقی بات یہ ہے کہ اس کو بھی سمجھانے کے لیے قرآن و سنت میں کئی مواد موجود ہیں، کئی حقائق موجود ہیں۔ کما حق ہو تلاوت کا کیا مطلب؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی کے تحت میں کئی باتیں لکھی علماء نے، اس میں ابھی نہیں جا سکتا میں۔ دلیل کیا ہے قرآن کریم کی کما حق ہو تلاوت؟ شقاوت سے انسان کو بچاتی ہے۔ طٰہٰ، دلیل طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، علیک القرآن لتشقى، بڑا شاندار اس کا شان نزول سید المفسرین عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، لیکن موقع نہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر، یہ تو میں نے مذاق میں کہا، کبھی موقع رہا یا آپ علماء سے سن لیجئے، میں نے آپ کو دلیل پیش کر دی، اتنی بات یقین کے لیے کافی ہے۔
تیسرا عمل قرآن کریم کی کما حق ہو تلاوت، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے تلاوت کرنا، یہ کما حق ہو تلاوت کا میرا بھی یہ مانتا ہے، اس سے ذرا اور اشارہ کر دیا۔ اور چوتھا عمل، اگر بدبختی سے بچنا ہے تو اہل اللہ اور صالحین اور اولیاء متقین اور مخلصین اور محسنین ابرار و صالحین کی صحبت اختیار کرو، سمجھے نا؟ قرآن نے اس کا حکم بھی دیا قولوا مع الصادقین، اور حدیث پاک میں آقا نے اس کی فضیلت بیان کی لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت اور محروم نہیں ہوتا۔ اب یہاں صالحین کون ہے تو وہ ذرا بتلا دو۔ صالحین وہی نہیں ہے کہ جس کو زمانے کے مشہور بزرگ نے خلافت اور اجازت دے دی ہو، ہاں صالحین وہی نہیں ہے جس کی دستار بڑی شاندار ہو، صالحین وہی نہیں ہے جس کی زندگی پر تکلف اور نزاکت سے بھری ہوئی ہو۔ میں تو بہت صاف کہہ رہا ہوں، ہاں تکلفات سے پاک تھے حضرات صحابہ۔ وہ عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کی 3 صفات بیان کی تھی نا، مشکات میں موجود ہے۔ اعمقهم علما، ابرها قلوبا، اقلها تکلفا، علم میں گہرائی اور دل میں نیکی اور زندگی میں بے تکلفی سادگی۔ اللہ والے وہ نہیں ہیں جو بہت شاندار جبہ کبہ پہنتے ہو۔ حدیث پاک میں اللہ والا کسے کہا؟ مختلف مواقع پر حضور نے جو اللہ والوں کی پہچان 2 علامتیں بتلا دو۔ ارے بولو نا یار، میں یہ اس لیے بتلاتا ہوں کہ کہیں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے لیے دور سفر کرنا نہ پڑے۔ ڈھونڈیے تو آپ کو قریب میں مل جائیں گے۔ اللہ والے وہ ہیں ان کو اگر دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی نمازوں کو دیکھو، ان کی تلاوت کو دیکھو، ان کی عاجزی کو دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو تو اللہ یاد۔ یہ آقا نے پہچان بتلائی حدیث میں مشکات کی روایت۔ اور دوسری علامت یہ ہے ان کے پاس بیٹھو، ان کے مجلس میں جاؤ، تمہارا علم بڑھ جائے، دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت، انشاءاللہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، یہ 4 اعمال وہ ہیں جو دارین میں، دنیا آخرت میں مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بدھوں کو، ہر ایک کو بد نصیبی، بدقسمتی اور محرومی سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو، یہاں کے بچوں اور بچیوں کو، یہاں کے معلمین اور معلمات کو، یہاں کے منتظمین اور معاونین اور محسنین کو، بلکہ پورے بستی کو، تمام گاؤں والوں کو، اور یہاں کے جو لوگ بیرون میں بسے ہوئے ہیں اور وہاں دور رہ کر کے بھی مدرسے کی، مسجد کی، اداروں کی، گاؤں کے غریبوں کی، گاؤں کے علماء کی اور ضرورت مندوں کی فکریں کرتے ہیں، اللہ سبھی کو قبول فرما لے اور اس کا دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وخلنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة یا اللہ۔ اتنا بڑا مجمع جس میں مرد بھی ہیں اور پس پردہ عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اے اللہ، حدیث پاک میں ہمارے آقا نے فرمایا 3 لوگوں سے آپ نے قلم کو اٹھوا لیا، یعنی فرشتوں کو 3 لوگوں کے بارے میں حکم دے دیا، اگر اسے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو نہ لکھا جائے۔ نمبر 1 سونے والا،
نمبر 2 مجنون، اور نمبر 3 بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ اے اللہ بچے معصوم ہیں، اس لیے ان کو معصوم کہتے ہیں، اور بچوں سے محبت کی بنیادی وجہ ان کی معصومیت بھی ہے۔ اللہ گنہگار تو ہم ہیں، بچے معصوم ہیں۔ اے اللہ اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں، ان کی معصومیت کا واسطہ اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ سفید بالوں والے بوڑھے بھی ہیں۔ حضرت زکریا نے دعا میں اپنے بڑھاپے اور بڑھاپے کی سفیدی کا تذکرہ اے اللہ اسی لیے کیا تھا تاکہ آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اب تک کی زندگی میں جتنے گناہ ہم نے کیے جانے انجانے میں، اے اللہ تمام چھوٹے بڑے ظاہری باطنی خلوت جلوت کے گناہوں کو اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ معاف کر دیجئے۔ یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ جو ظالموں کو آپ نے ہم پر مسلط کیا ہے، اے اللہ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ بعض اوقات جب اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب ظالم بن جاؤ گے، میرے حکموں کو توڑو گے اور اپنے میرے بندوں کے جو حقوق تم پر لازم ہے واجب ہے، تمہاری بیویوں کے، تمہارے شوہروں کے، تمہاری اولاد کے، تمہارے ماں باپ کے، تمہارے بھائی بہنوں کے، تمہارے پڑوسیوں کے وغیرہ جو حقوق ہیں وہ تم ادا نہیں کرو گے تو حقوق ادا نہ کرنا ہی تو ظلم ہے۔ اگر تم ظالم بن جاؤ گے تو ہم تم پر ظالموں کو مسلط کر دیں گے۔ اے اللہ اس وقت جو ظالموں کا تسلط ہے ہمیں یقین ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ جی ہم تجھ سے وہی دعا انہی الفاظ کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں جو پیارے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہیں۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، اور اے اللہ اب آئندہ کی زندگی کو سراپا بندگی بنا دیجئے، آئندہ کی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم وفقنا للصالح الاعمال۔ اے اللہ ہر امور میں انجام کو بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اور اے اللہ سارے عالم اسلام کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اسلام اور مسلمانوں کو اے اللہ اس ملک میں اور سارے عالم میں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کو اے اللہ سارے عالم میں غالب رکھنے کا اور غلبہ عطا کرنے کا وعدہ اور فیصلہ قرآن میں کیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر کے رہنے والے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے اے اللہ وہ دن ہمیں بہت جلدی دکھا دیجئے، ہم نہ ہو تو ہماری اولاد اور نسلوں کو دکھا دیجئے، اور اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے غلبے میں ہمارا ہم نہ ہو تو ہماری اولاد اور نسلوں کا حصہ شامل فرما لیجئے۔ اللہ جی ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ تیرے نیک بندے ایک کے بعد ایک اٹھتے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا عاقل صاحب انتقال کر گئے، حضرت مولانا غلام صاحب انتقال کر گئے، اور بھی نہ جانے کتنے نیک بندے انتقال کرتے رہے۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم حبب الینا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحبوبين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ الذين مانگنا نہیں آتا دعا کا ڈھنگ سکھا دے، اپنی اطاعت اور
عبادت کے کرینے طریقے سلیقے سکھا دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے آپ نے جن اعمال کے ہمیں نیک کاموں کی جو توفیق دی، اللہ یہ ہمارا کمال نہیں، آپ کا کرم ہے۔ جب آپ نے ہمیں نمازوں کی اور نیکیوں کی اے اللہ توفیق عطا کر ہی دی ہے تو اللہ جی ہمیں تو یقین ہے ایک عمل بھی، ایک نیکی بھی قبولیت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہماری نیکیوں اور اعمال کو قبولیت کے قابل نہ ہونے کے باوجود یہ اللہ قبول کر لیجئے، یہ اللہ قبول کر لیجئے، یہ اللہ محروم مت کیجئے، مایوس مت کیجئے۔ آقا نے جتنی خیر و بھلائیوں کی دعائیں مانگی ہے وہ ساری خیر بھلائی ہم سب کو عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ مانگ اس سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس دعا کو، اس مجلس کو، اس مدرسے کو، اس علاقے کو، یہاں کے طلبہ طالبات کو، معلمین، معاونین، مخلصین سبھی کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں دنیا آخرت میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وبارک وسلم برحمتک یا